میرے دادا، میرے والد، ان لوگوں نے بہت 2 3 بار بورڈ کی نمائندگی کی اور لوگوں کی خدمت کی. یہی حضرت خواجہ بندہ نواز کی تعلیم بھی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے. تو اسی منشے سے میں بھی آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری آواز پر مجھے ووٹ کریں اور مجھے موقع دیں خدمت کرنے کا. دیکھیے، ڈیولپمنٹ ہی میرا اہم مدعا رہے گا، چونکہ کئی ایسے ادارے ہیں جس کے پاس بے حد زمینیں پڑی ہوئی ہیں، بے حد وقت پراپرٹیز ہے، لیکن ان کی مالی حالت ویسی نہیں ہے اس ادارے کی کہ اس پہ کچھ بنا سکیں. اور مجھے اگر آپ لوگ جتا کے لائیں گے تو میں آپ سب کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکوں اور آپ لوگوں کے مسئلے مسائلوں کو جو وقف بورڈ میں پھنسے ہوئے ہیں یا مشکل ہو رہی ہے ان سب کو آسانی سے حل کر سکوں. یہی میری گزارش ہے. میرا نمبر 6 پہ ہے، تو اس کو آپ لوگ یاد رکھیے اور صحیح جگہ پر نمبر لگائیں. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mano Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Beg Neuropsychiatry Hospital. السلام علیکم، گڈ آفٹرنون. میں سید محمد علی الحسینی، سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز. میں آج اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے ہوں کہ آج سے میرا دورہ شروع ہوا ہے کیمپین کے لیے، وقف الیکشن کے لیے. میں اپنا نام نامنیٹ کیا ہوں. یہ صرف ایک نیت کے تحت کہ میں وقف بورڈ میں ممبر کی حیثیت سے چن کے آؤں اور جتنے بھی متولیان ہیں، جتنے بھی وقف انسٹیٹیوشنز ہیں کرناٹک میں ان کی خدمت کر سکوں. تو میری یہی نیت ہے اور میں سارے ووٹروں سے جو ووٹر لسٹ میں شامل ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ مجھے ووٹ کریں اور مجھے اگر آپ لوگ جتا کے لائیں گے تو میں آپ سب کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکوں اور آپ لوگوں کے مسئلے مسائلوں کو جو وقف بورڈ میں پھنسے ہوئے ہیں یا مشکل ہو رہی ہے ان سب کو آسانی سے حل کر سکوں. یہی میری گزارش ہے. میرے دادا، میرے والد، ان لوگوں نے بہت 2 3 بار بورڈ کی نمائندگی کی اور لوگوں کی خدمت کی. یہی حضرت خواجہ بندہ نواز کی تعلیم بھی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے. تو اسی منشے سے میں بھی آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری آواز پر مجھے ووٹ کریں اور مجھے موقع دیں خدمت کرنے کا. دیکھیے، مسلمان کے حالات آج سب ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دلائیں گے، صحیح ان کو راہ دکھائیں گے، صحیح تربیت کریں گے تو بے شک مسلمان بہتر سے بہتر مقام پر پہنچ سکتا ہے. یہ ہم کو ان کو خود مختار بنانا ہے، ان کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی ذمہ داری دینی ہوگی. جب تک ہم اپنے گھروں میں رکھیں گے، ان سے لاڑ کریں گے اپنے بچوں سے، تو وہ تربیت نہیں ہوگی. ہم کو اچھی تربیت دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ذمہ دار بنے. ذمہ دار بن کر تعلیم حاصل کر کچھ بن سکیں. کچھ بنیں گے تو پھر وہ دوسروں کی مدد کر سکیں گے. کچھ بھی نہیں بنیں گے تو وہ دوسروں کی مدد کیسے کریں گے؟ تو یہی ہے آج کی حالت مسلمانوں کی. ہم کو چاہیے کہ تعلیم سے ان کو آراستہ کریں، ان کو تعلیم پر ڈالیں. سب ماں باپ کی میں گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں اور بہتر سے بہتر انسان بنائیں. یہ شاید اپنے ممبر چنانے کے لیے یہ ایسی کام ہو رہے ہیں، لیکن متولی کا الیکشن ہمیشہ صرف متولیوں کے حد میں ہی رہا ہے. تو اس بار بہت ساری طاقتیں اس کے پیچھے لگی ہیں. خیر، میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، لیکن میں اپنا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. میں اپنے بلبوتے پر آنا چاہتا ہوں. میں آپ سب کی مدد سے آنا چاہتا ہوں. یہ میرا اپنا ایک منشا ہے. میرے والد محترم نے مجھے بہت زمانے سے اس کی تربیت کی ہے کہ وقف میں کیا کیا کام کرنے چاہیے، کیسا آگے بڑھنا چاہیے. تو اسی ذریعے سے میں انشاءاللہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ حافظ قرآن ہیں، ماڈرن ایجوکیشن میں آپ نے حاصل کیا ہے، تو یہ آنے والے متولیوں کو آپ کیسا میسج ہیں؟ کافی سارے ینگ متولیز بھی آپ آ رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے؟
دیکھیے تعلیم وہی میں کہہ رہا تھا کہ آپ اگر کسی ادارے کے متولی ہیں تو یہ آپ کا سب سے اہم فرض ہوگا کہ آپ پہلے وقف ایکٹ کو پڑھیں، اس کے بارے میں جانیں، وقف کے اقسام جانیں. یہ ہم جب تک اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم کسی چیز میں اپنی چیز کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکیں گے. تو ہم کو چاہیے کہ اس کا علم حاصل کریں، پھر ہم اس پہ کام کریں. دیکھیے ڈیولپمنٹ ہی میرا اہم مدعا رہے گا، چونکہ کئی ایسے ادارے ہیں جس کے پاس بے حد زمینیں پڑی ہوئی ہیں، بے حد وقف پراپرٹیز ہے، لیکن ان کی مالی حالت ویسی نہیں ہے اس ادارے کی کہ اس پہ کچھ بنا سکیں. تو اگر اس کے لیے کوئی ترکیب ہم نکال سکیں، گورنمنٹ سے مل کر، مائنورٹی ڈپارٹمنٹ سے مل کر، وقف ڈپارٹمنٹ سے مل کر، بورڈ سے، وقف کونسل سے، بہت سارے اسکیمز ہیں، بہت سارے ایسے فنڈز آتے ہیں، لیکن اس کا صحیح استعمال اگر ہو تو بہت سارے اداروں کو بہتر سے بہتر فائدہ ہوگا. ہم لوگوں نے جو آبجیکشنز ریز کیا وہ رولز کے تحت ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے، لیکن ہم لوگوں نے بہت محنت کی ہے اس کے پیچھے، اور سارے آبجیکشنز اور سجیشنز بھی دیے ہیں کہ اگر گورنمنٹ امینڈمنٹ چاہتی ہی ہے تو کم از کم ہم سب کو کم از کم ایک مشاورتی اجلاس بلائے اور ہم سب سے مشورہ کریں، اور ایک بہتر سے بہتر امینڈمنٹ جس میں وقف کا تحفظ ہو. وقف کا اگر تحفظ ہی نہ ہو تو پھر وقف کر کے فائدہ نہ ہوگا. اور یہ شریعت اور ہمارے دین میں وقف کی بہت اہمیت ہے، اور یہ وقف اسی لیے کیا جاتا ہے کہ وہ پراپرٹی یا وہ ادارہ کبھی بھی تا قیامت تک وہیں پر رہے، جیسا بنا ہے، جس منشے کے لیے بنا ہے وہی منشے کے لیے رہے. تو یہ وقف کی تحفظ کرنا ہی ہمارا اہم مدعا رہے گا. نہیں، وہی میں بتا رہا تھا نا، دیکھیے امینڈمنٹ وہ لوگ چاہتے ہیں اگر ہے کہ امینڈمنٹ لائیں ایسا کہ وقف کو ختم کیا جائے، تو یہ ہم کو تو اس کے خلاف آبجیکٹ تو کرنا پڑے گا، آبجیکشنز بھی ریز کریں گے. اور وہی میں بتا رہا تھا کہ اگر امینڈمنٹ لانا ہی ہے تو صحیح امینڈمنٹ لائیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری وقف کے جائیداد ہی چلے جائیں پورے گورنمنٹ. ہم کو بچانا بھی ہے اور جو ہے وقف کو ایک اچھے صحیح امینڈمنٹ کے تحت اس کی تحفظ بھی کرنا ہے. وہ صحیح بات ہے، کیونکہ دیکھیے اب وقف کا کیسے پہنچے گا غریبوں کے پاس، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کس کس حصوں کو پہنچا سکتے ہیں، کس کس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ ہو کر وقف اداروں کو جب تک ڈیولپ نہیں کیا جائے گا تو غریبوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. جیسے کہ خانقاہوں میں کھانا بنتا ہے، کھانا بٹتا ہے تو کم از کم کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، لیکن ادارے بنیں گے تو ان کے بچوں کی تعلیم ہو جائے گی. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اگر وقف پراپرٹیز میں بنتے ہیں تو یہ سب چیزیں ڈیولپ ہونا ضروری ہے. وقف پراپرٹیز پہ اگر ایجوکیشن ہو اور مدارس ہوں، یہ ساری چیزیں بنیں گی تو تعلیم مفت ہونے کا امکان ہو سکتا ہے. سر وقف لسٹ میں آپ کا سیریل نمبر؟ میرا نمبر 6 پہ ہے، تو اس کو آپ لوگ یاد رکھیے اور صحیح جگہ پر نمبر لگائیں. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital.